السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جو ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی ہیں ان کا جو پاکستان کا وزٹ ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. جو بیسیکلی اگر میں انٹروڈکشن میں بتاؤں تو جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم رئیسی، انہوں نے پاکستان کا جو وزٹ کیا، یہ 3 دن کا وزٹ تھا، وہ پرسوں آئے تھے اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انہوں نے پاکستان سے چلے جانا ہے واپس. یہ جو 3 دن کا وزٹ تھا یہ کسی بھی ایرانی پریزیڈنٹ کا 8 سال کے بعد یہ پہلا وزٹ ہے، اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری ویری سگنیفیکنٹ. اور اس کی سگنیفیکنس خالی وزٹ کی نہیں ہے یا اس کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹس کی نہیں ہے، اس کی جو کانٹیکسٹ ہے، جس سرکمسٹانسز میں یہ وزٹ ہوا ہے وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہیں. اور ہم سب سے پہلے انالائز بھی ان سرکمسٹانسز کو کریں گے جس کے اندر یہ وزٹ کیا گیا ایرانین پریزیڈنٹ کی طرف سے پاکستان کا. تو ناظرین، دیر آر ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس بیفور ہیز وزٹ ٹو پاکستان. کچھ بائیلیٹرل نیچر کی ہیں پاکستان ایران میں اور کچھ ریجنل اور گلوبل ڈائمنشنز ہیں. تو میں سب سے پہلے اگر بات کروں تو obviously پاکستان ایران کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان اور ایران کے درمیان میں پچھلے کچھ عرصے میں ایک شدید کانفلکٹ دیکھنے کو ملا جو کہ انپریسیڈنٹڈ کانفلکٹ تھا، اینڈ ان وچ ہم نے دیکھا کہ جو ایرانینز ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر ایک سرجیکل اسٹرائک کی اور انہوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے جو ایران کے اندر جو انوالوڈ ہیں، انسرجنٹس انوالوڈ ہیں، جیش عدل کے لوگ ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے اینڈ دے ہیو کلڈ دیئر لوکل کمانڈر. Obviously پاکستان واز سرپرائزڈ اینڈ اسٹنڈ بائی دس ایرانین موو. اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس اٹیک کو ایک سرپرائز کے طور پر دیکھا گیا. نو بڈی ایکسپیکٹڈ دس بیہیویئر فرام ایران بیکاز اس سے پہلے کوئی وارننگ نہیں تھی، کوئی تھریٹ نہیں تھے اور کوئی اس طرح کا انڈیکیٹر نہیں تھا کہ ایران پاکستان کے اندر اس طرح کی سرجیکل اسٹرائک کر سکتا. Obviously پاکستان ہیڈ ٹو رسپونڈ، اور پھر ہم دیکھا کہ پاکستان نے رسپونڈ کیا اس اسٹرائک کے جواب میں، اور ہم نے ایران کے اندر جو ہے وہ آپریشن کیا جس کے اندر ہم نے جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا اور ہم نے کلیم کیا کہ ان کو ہم نے مارا ہے وہاں پہ. تو اس ٹٹ فار ٹیٹ جو اسٹرائکس تھیں پاکستان اور ایران کے درمیان میں، دیٹ ہیو بٹرڈ پاکستان ایران ریلیشنز. اور اس حوالے سے آلدو بعد میں تھوڑی نارملائزیشن ہوئی، اسٹیٹمنٹس بھی آئیں ایک دوسرے کے حوالے سے، لیکن اٹ واز اے ویری ویری ٹینس مومنٹ بٹوین پاکستان اینڈ ایران، اینڈ obviously اٹ از انپریسیڈنٹڈ ان پاکستان ایران ہسٹری آف ریلیشن شپ. دوسری جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی obviously ناظرین، وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان میں جو ٹٹ فار ٹیٹ اٹیکس ہوئے ایک دوسرے کے حوالے سے، جو ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ویک ہوئے. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو اپریل کے فرسٹ ویک میں ایران کی جو کونسلیٹ ہے دمشق میں اس پہ حملہ ہوا، اور اس کے رسپانس میں ایران نے 2 ویکس کے بعد اسرائیل کے اوپر اسٹرائکس کی. مور دین 300 میزائلز، ڈرونز اینڈ جو بلسٹک میزائلز ہیں وہ فائر کیے. اور اس کے رسپانس میں ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیلیز ہیں انہوں نے اصفہان کے اندر جو ایران کی جو ایک ایئر بیس ہے وہاں پہ اسٹرائک کی، میزائل اسٹرائک کی. تو یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان میں، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ریجن کے اندر ایک بڑا میجر تھریٹ کریٹ ہوا فار ڈائریکٹ وار. آلدو شیڈو وار تو چلتی رہی بٹ ایک ڈائریکٹ وار کا تھریٹ کریٹ ہوا، اور یہ ڈیولپمنٹ جو ہے ایرانین پریزیڈنٹ کے وزٹ سے 1 ویک سے بھی کم ٹائم کے اندر ہوئی. پھر تیسری جو ڈیولپمنٹ obviously غزہ وار ہے. ہم دیکھا کہ جو غزہ وار ہے وہ اگین کنٹینیو کر رہی ہے. جو 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا تھا اس کے بعد سے وہ کانفلکٹ موجود ہے، اور اس کانفلکٹ کے اندر حماس کا جو موسٹ اوپن الائی ہے دیٹ از ایران. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی جو اسرائیل کے ساتھ اور جو ویسٹ کے ساتھ ہے اور پرٹیکولرلی US کے ساتھ ہے، وہ کانفلکٹ جو ہے وہ ایسکولیٹ ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ یوز کریں ڈفرینٹ پراکسیز کو اگینسٹ دی ویسٹرن انٹرسٹ ان دی ریجن انکلوڈنگ دی اسرائیل ان دس ریجن. اسی کانٹیکسٹ میں اگر میں ایک اور ڈیولپمنٹ کی بات کروں تو وہ obviously گروئنگ کانفلکٹ بٹوین ایران اینڈ US اور ایران کے درمیان میں obviously for the last more than 4 decades ایک کانفلکٹ موجود ہے since the ایرانی ریولوشن. اور اس کانفلکٹ کے اندر ہمیں انٹینسٹی نظر آتی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اور اسپیشلی جو غزہ وار ہے اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جو امریکنز ہیں اور ان کے ایران کے درمیان میں کانفلکٹ ایسکلیٹ ہوتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے that Americans have been carrying out a direct strikes against Houthis who are backed by the Iranians. And besides اب جب دیکھیں کہ ایران نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر تو ان ڈرونز اور میزائلز کو کاؤنٹر کرنے میں Americans have also played a pivotal role, and their role was not just to provide intelligence to Israel but also to intercept the Iranian drones and missiles mid-air تاکہ اسرائیل پہ امپیکٹ کم سے کم ہو. تو Americans اور ایران کے درمیان میں they are very close to a direct conflict between both states, but اس conflict کی جو possibility ہے according to scholars کم ہے. ایران and US both do not want to be dragged into a conflict with each other. بٹ اس ساری سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں، اور آج سے 1 ہفتے پہلے تک اٹ واز ڈاؤٹ فل کہ کیا وہ وزٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے بیکاز آف دی کانفلکٹ ود اسرائیل. بٹ ہم نے دیکھا کہ یہ وزٹ ہوا، میٹیلائز ہوا، اینڈ دس وزٹ واز ویری سگنیفیکنٹ. اس وزٹ کی جو امپورٹنٹ ایونٹس تھے ناظرین، اس کے اندر دیکھا ہم نے کہ انہوں نے 2-3 کام کیے. ایک تو
یہ چونکہ 3 دن کا وزٹ تھا، آتے ہی سب سے پہلے دن ان کی میٹنگز ہوئی بہت امپورٹنٹ، اور اس میٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، دا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو اسد رضائی صاحب ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور سب سے امپورٹنٹ میٹنگ میں سے ایک جو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور یہ تینوں ملاقاتیں جو پہلے دن ہوئی دے آر ویری سگنیفیکنٹ. بیسائڈز دیٹ ہم دیکھا کہ وہ دوسرے دن پنجاب کے وزٹ پہ آئے، جہاں پہ ان کی پنجاب کے اندر چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ ان سے ملاقات ہوئی، گورنر سے ملاقات ہوئی، اور پھر آج ہی وہ کراچی گئے جہاں پہ بلاول بھٹو زدائی سے اور سندھ کے جو سی ایم ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر آبویسلی انہوں نے جو ہے وہ آج واپس چلے جانا ہے، تھرڈ ڈے پہ سندھ سے ہی واپس چلا جانا ہے ایران کو. تو یہ میٹنگز بڑی امپورٹنٹ رہی ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، پروونشل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی، سول اور ملٹری دونوں حوالے سے. بسائڈ دیٹ ہم دیکھا کہ اسی پہلے دن ہی جب وہ پہنچے یہاں پہ تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک 8 ڈفرینٹ جو ایم او یوز ہیں وہ سائن ہوئے، اور وہ ایم او یوز جو ہیں وہ اسپریڈ کرتے ہیں ان ڈفرینٹ ایریاز. وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بھی تھے، وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی تھے، اس کے اندر ہم دیکھا کہ جو فلمز اور سنیما ہے اس حوالے سے بھی ایم او یوز تھے. پھر اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس حوالے سے اس طرح کے بہت سارے جو ایم او یوز ہیں لیگل اسسٹنس کے حوالے سے، ان حوالے سے بھی جو ہے وہ ایم او یوز ہوئے. تو 8 ڈفرینٹ ایم او یوز سائن ہوئے، اور اسی دوران ہم دیکھا کہ جو ابراہیم رئیسی انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ جو ٹریڈ ہے پاکستان اور ایران کے درمیان میں بائی 2030 اٹ شوڈ، یعنی آلموسٹ نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر دیٹ شوڈ بی ریچ ٹو $10 بلین. تو یہ ایک ایمبیشیس ٹارگیٹ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا اس وزٹ کے اندر. تو ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی. پھر ایک ساتھ ہم دیکھا کہ جو ایرانی پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر ایک کلچرل بھی میسیج دی ہے، وہ علامہ اقبال کے مزار پہ گئے، وہ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کراچی میں مزار قائد پہ گئے، اور ساتھ انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ایک اسپیچ بھی کی. تو ایک کلچرل اسپیکٹ بھی تھا ان کی وزٹ کا، جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی، اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی اس دوران بڑی جو ہے وہ ایک کارڈیلٹی کو شو کرتی ہیں پاکستان اور ایران کے ریلیشنز میں. اب ناظرین انالیسس کرتے ہیں کہ اس وزٹ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں پاکستان ایران ریلیشن میں. تو 3 ایریاز ہیں جس کے اندر امپرومنٹ آف ریلیشن شپ کی پاسبلٹی بڑھے گی. ان میں سب سے ٹاپ تو آبویسلی جو ہے وہ اکنامک اسپیکٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایران، جیسے میں نے کہا کہ ایران کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان $5 بلین کا ٹارگیٹ رکھا گیا تھا ٹریڈ کا، دس از ان ایکسیپٹیبل، اور یہ ٹریڈ والیوم جو ہے اٹ شوڈ ریچ ٹو $10 بلین بائی دا کمنگ 5 ایئرس. اور یہ ٹریڈ جو ہے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اسی سے انویسٹمنٹ ہے، اور وہ ٹریڈ کے جو موڈ ہیں اس کے والے سے بھی. تو ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹریڈ ایکٹیویٹی پاکستان اور ایران کے درمیان میں ہم دے سکتے ہیں، نہ صرف بائی لیٹرل بلکہ ٹرانزٹ بھی ٹورڈ پاکستان کی ٹریڈ ٹورڈز دی ٹرکی اینڈ ٹورڈز یورپ. ایران کوڈ بی اے ٹرانزٹ وے ان دیٹ کانٹیکسٹ ایز ویل. دوسری جو امپورٹنٹ کولیبریشن ہم دیکھ سکتے ہیں ناظرین وہ بارڈر مینجمنٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ از ون آف دا موسٹ تھارنی ایشو بٹوین پاکستان اور ایران. اسی کے حوالے سے سرجیکل اسٹرائکس بھی ہوئیں، اور اس حوالے سے ہم بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ بھی دیکھیں گے اس کے اندر. اور اسی حوالے سے ایک امپورٹنٹ جو پوائنٹ ایگری کیا گیا، جو ایم او یو سائن ہوا، دیٹ واز آن اکنامک زونز. 2 اکنامک زونز بنائے جائیں گے پاکستان ایران کے بارڈر کے ریجن میں، تاکہ اس دونوں ملکوں کے درمیان میں ٹریڈ آف ملیٹنٹس کے بجائے ٹریڈ آف گڈس ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے اکنامک زونز کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہاں پہ ہم دیکھیں گے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گوادر اور اسپیشلی بلوچستان کی جو ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. بارڈر مینجمنٹ کے اوپر میں بات کرنا چاہیے تو بارڈر مینجمنٹ سے میں نے کہا کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے، اور اس کے اندر نہ صرف یہ بارڈر مینیج کرنے کے لیے ٹریڈ کا اسپیکٹ ہے، بلکہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کی جو ملٹریز ہیں ان کا فالو اپ میٹنگز ہوں گی، فالو اپ کوئی نہ کوئی فریم ورک ڈیولپ ہوگا، جس سے بارڈر کراسنگس کو کرنا لیگل طریقے سے کراس کرنا تو پاسبل ہوگا، بٹ انلیگل کراسنگس کو روکا جائے گا، ہیومن اسمگلنگ ہو یا ٹیررسٹ کی ہو. تیسری آبویسلی جو کولیبریشن ہے وہ لا اینڈ آرڈر میں ہے. اٹ کوڈ لیڈ ٹو پاکستان اینڈ ایران کولیبریٹنگ ان لا انفورسمنٹس ایز ویل ایز انٹیلیجنس شیئرنگ، تاکہ جو انلیگل جو ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان اور ایران کے اندر موجود ہیں ان کی جو جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس نیشنل کرائمز جو ہیں یا ٹرانس نیشنل جو کرمنلز ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو روکا جا سکے. تو لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے بھی ہمیں کولیبریشن جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. ایک اور اسپیکٹ ہے جسے ہم دیکھا کہ جو میٹنگ کے دوران بات بھی ہوئی، فلسطین کے حوالے سے پاکستان اور ایران کے درمیان میں ریلیٹیولی گیپ کم ہے. بوتھ آف دی اسٹیٹس آر ویری critical of Israel's policies in Gaza and both have been very vocal supporter of Palestine in that context. تو یہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں ایک کنورجنس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے پیلسٹائن کانفلکٹ کی وجہ سے، آلدو اس پہ کوئی میجر ٹینجیبل آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ ہونے کی پاسبلٹی کم نظر آتی ہے. اب ناظرین آتے ہیں کہ چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں اس وزٹ کے نتیجے میں، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج تو آبویسلی یو ایس کی سینکشنز ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے وہ آلریڈی ایکسپیکٹڈ تھا، اور اس وزٹ کے حوالے سے بہت سے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وزٹ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ اس کو اس سال پاکستان نے وہ آئی پی پروجیکٹ جو ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ، جس کو ہم پیس پروجیکٹ بھی کہتے ہیں،
اس کو کمپلیٹ کرنا ہے پاکستان کی سائڈ سے. اگر ہم نہیں کرتے تو $18 بلین کی پینلٹی آ سکتی ہے ایران کی طرف سے, اور وہ پینلٹی آبویسلی ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے. بٹ اگر ہم اس پائپ لائن کی طرف جاتے ہیں تو امیریکنز آر تھریٹننگ پاکستان ایز ویل. تو پاکستان کے لیے جنرل ٹریڈ بڑھانا بھی اور اس گیس پائپ لائن کو بڑھانا بھی ایک میجر پرابلم ہو سکتا ہے, جس کی بڑی وجہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے سینکشنز ہیں. اور US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کل کہا بھی کہ وہ پاکستان کوئی بھی ملک ہو جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا تو وہ رسک لے گا سینکشنز کا. تو یہ ایک انڈائریکٹ ریفرنس تھا پاکستان کے حوالے سے بھی جا کے. تو US کی سینکشن جو ہیں یہ دیٹ کوڈ بی پاسبل ہرڈل اف وی ڈیسائڈ ٹو اوبے دا US سینکشنز. تو پھر آبویسلی ہمارے لیے ایران کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے وہ بڑھے گا گیس پائپ لائن کی وجہ سے. بٹ اگر ہم ایران کے ساتھ جاتے ہیں تو US کے ساتھ کانفلکٹ بڑھے گا. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم Pakistan cannot afford any of these two options. So it is very, very tough times for Pakistan to convince US that Iran gas pipeline is essential for Pakistan, or convince Iran that it is not the good time to start this project, and Iran should be asked not to impose any kind of penalties on Pakistan for violation of this gas pipeline agreement. دوسرا بڑا چیلنج آبویسلی ناظرین وہ ہے کراس بارڈر موومنٹ آف ملیٹنٹس کا. جو ٹیررزم ہے, یہ انسرجنسی ہے, دیٹ کوڈ بی اے میجر تھریٹ ٹو دی بائلیٹرل ریلیشن شپ. ہم نے کہا کہ پاس میں بھی اس حوالے سے پاکستان اور ایران میں کافی ایکسچینج آف بلیمز ہوئے, بٹ اب تو سرجیکل اسٹرائکس ہو چکی ہیں. تو دس کوڈ سیٹ اے ویری ڈینجرس پریسیڈنٹ. اینی ون کائنڈ آف انسیڈنٹ اکراس دا بارڈر, چاہے پاکستان میں ہو یا ایران میں ہو, دیٹ کوڈ ٹریگر اے براڈر کانفلکٹ بٹوین پاکستان اینڈ ایران. اور جو گینز ہوں گے اس وزٹ کے حوالے سے وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں. سو ٹو کنکلوڈ ناظرین, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وزٹ اٹ کوڈ بی اے گڈ بگننگ, بٹ آبویسلی اس بگننگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گڈ ول زیادہ ہوگی. کنکریٹ کولیبریشن ہمیں جو ہے مٹیریل کولیبریشن پاکستان اور ایران کے درمیان میں بہت کم ہونے کی پاسبلٹی نظر آتی ہے, مینلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ایران از ان کانفلکٹ ود ایوری میجر پاور آف دا ورلڈ, اینڈ دیٹ وڈ لمٹ پاکستان's capabilities and desires to collaborate with Iran on any front significantly. Thank you so much ناظرین for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. اللہ حافظ.